آپ ہمارے چیف گیسٹ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور بس میں نے ابھی اسٹارٹ ہی کیا تھا. آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے. جی بالکل، آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. کیا میری آواز آپ تک صحیح آ رہی ہے؟ جی سر، آپ کی آواز بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہے. اور تھینک یو سو مچ اگین ایز ای سیڈ کہ آپ کے ظاہر ہے سر بات یہ ہے نا کہ جو بھی آپ کاروائی کر رہے ہیں وہ اس کا بہت اثر نکل رہا ہے. اور اس کا اثر اتنا نکل رہا ہے کہ ایک ایک بات نوٹ کی جاتی ہے اور پھر اس کے ریسپانس میں جو ہے نا وہ ایکشن ہوتے ہیں. اور جو ابھی والا جو ایکشن ہے اسی کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. پھر فیملی کورٹ کے حوالے سے آپ نے بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، میری نظر سے ابھی وہ گزرا جو آپ کی سٹیٹمنٹ، اس پہ میں بعد میں آؤں گا. لیکن یہ سر آپ نے ایک بات کی تھی کہ بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بینگ پاکستانی، وہ پاکستانی بچے ہیں. میں سر یہاں پہ جو بات کرتا ہوں وہ یونیسیف کی بات کرتا ہوں، WHO کی بات کرتا ہوں، UNO کی بات کرتا ہوں، ہیومینیٹیرین رائٹس کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے سر. تو اس کے مطابق یہ 4 پاکستانی بچے جو کہ ہاسٹیج اس وقت بنے ہوئے ہیں، ان کی ایجوکیشن بڑا ضروری ہے. اور آپ نے اس کے اوپر بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ سیما حیدر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سچن مینا ہے وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے. وہ تو خود ان پڑھ ہے، ان پڑھ جاہل ہے. تو اس کے جواب میں اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی سچن مینا تو پڑھا ہی رہا تھا، اب آپ نے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا ہے. اور اس کا پورا سٹیج ڈرامہ کیا گیا. اس کے اوپر کہتے ہیں کہ بچوں کی ویڈیوز بنائی گئی، ان کے بیگز دکھائے گئے، ان کو میرے خیال ہے اسکول جاتے ہوئے بھی دکھایا گیا. وہ ویڈیو میں نے ابھی دیکھنی ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارے جو ویورز ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہیں آپ کے، ہمارے وہ ساری ہمیں خبر دیتے ہیں، وہی ہمارے کان اور ہاتھ ہیں اس میں. وہ ہمیں سارا بتاتے ہیں کہ یہ سارا جھوٹ ہے، بچے جا ہی نہیں سکتے کسی پرائیویٹ اسکول میں بھی اور کسی جگہ پہ بھی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ ان کو یہ ڈرامہ کیوں کرنا پڑا؟ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ مکمل جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بچے کو اسکول تو کیا، یہ باہر بھیج بھی نہیں سکتے کیونکہ کورٹس کی ریسٹرکشن ہے. سیکشن 14 آف فارن ایکٹ کے تحت جو FIR ہندوستان میں کاٹی گئی ہے، اس کے تحت نہ سیما باہر نکل سکتی ہے نہ ہی بچے باہر نکل سکتے ہیں. ان کے بقول کہ ہم بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں، بچوں کو گھماتے ہیں، سارا جھوٹ بولتے ہیں. بچوں کو باہر نہیں لے کے جاتے، یہ ریسٹرکشن ہے. کیونکہ پرما فیسائی کیس سے اگر یہ بچوں کو یا سیما کو باہر نکالیں گے تو یہ توہین عدالت تو ہو جائے گی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا ڈرامہ پورا کہ یہ پرچیز کرتے ہوئے جوتیاں لے کے آتے ہیں، سامان لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے، یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے. سامان ضرور لے کے آتے ہیں لیکن بچوں کو باہر یہ نہیں لے کے جاتے ہیں. دوسری بات، اسکول میں یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے داخل کرایا، اسکول میں ایسے داخل یہ نہیں کرا سکتے وداؤٹ اینی رجسٹریشن. رجسٹریشن تب ہوگی جب ان کے پاس آدھار کارڈ ہوگا، جب ان کے پاس ٹوٹلی جو ہے ڈاکیومنٹس ہوں گے، تب بھی ان کی ایڈمیشن ہوگی. ادروائز ایسے نہیں جو ہے وہ داخل کرا سکتے. ہر بات میں یہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر ہم اس جھوٹ کو ثابت کرتے ہیں ثبوتوں کی روشنی میں. جیسے کہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ بچے پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے یہ کہا، اور یہ ان کا مزید کہنا تھا کہ سچن خود پڑھاتا ہے، سیما پڑھاتا ہے. ہم نے یہ ثابت کیا ان کی اسٹیٹمنٹ سے کہ سچن تو خود ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اور سیما بھی ان پڑھ ہے. تو کون پڑھا رہا ہے بچوں کو؟ سبسیکوینٹلی پھر یہ انہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے کہ بچوں کو جو ہے ہم اسکول پڑھا رہے ہیں. بھائی ابھی تو ویکیشن ہے، ابھی کون سے اسکول کھلے ہوئے ہیں؟ آپ کون سے کن کو آپ جو ہے نا پاگل بنا رہے ہو؟ ابھی ویکیشن ہے ہندوستان میں، ویکیشن چل رہی ہے ہندوستان میں. وہاں پہ ونٹر کا سیزن ہے، ونٹر کی ویکیشن جیسے پاکستان میں ہوتی ہیں، جیسے پاکستان میں بھی اس وقت جو ہے ونٹر ویکیشنز ہیں اسکول کی، ہندوستان میں بھی ونٹر ویکیشنز ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بچوں کو اسکول نہیں چھوڑ رہے. ہم نے یونائٹڈ نیشن سے، یونائٹڈ نیشن کی چائلڈ رائٹ پر کام کرنے والی تمام آرگنائزیشنز پر ہم نے یہ ریکویسٹ ان کو کی ہے کہ ہندوستان میں کام کرنے والی جتنی بھی بچوں کی سہایتا کے لیے کام کرتی ہیں، ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ بچوں کی تعلیم کے لیے جو آپ کوشش کریں. کرمنل جو فیملی ہے مینا کمیونٹی کی ربو پورا کی، یہاں سے بچوں کو نکالیں، آپ اپنی سیف کسٹڈی میں رکھیں تاکہ بچوں کی تعلیم تو مکمل ہو سکے. یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، بچے کوئی اسکول نہیں جا رہے، بچے کوئی ٹیوشن نہیں پڑھ رہے. ٹیوشن پڑھانے والا ایک سچن مینا ہے، ٹیوشن پڑھانے والا ایک سیما حیدر ہے، یہ دونوں ان پڑھ ہے. تو بچوں کی صرف ایجوکیشن کا معاملہ نہیں ہے، بچوں کی ہائیجین کا معاملہ ہے، بچوں کی ہیلتھ کا معاملہ ہے. ابھی سردیوں کا سیزن ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں کی جو ہے وہاں پر کوئی ان کی صحت کے لیے گرم کپڑے وغیرہ وہ بھی آپ نے ویڈیوز میں دیکھی ہیں، وہ بالکل بھی نہیں ہے، سراسر جھوٹ بولتے ہیں. انڈیا کی جتنی بھی 1 ارب 40 کروڑ عوام ہے، ان کو جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور ہم ہر ایک جھوٹ جو ہے ثبوتوں کی بنیاد پر ایویڈنس لا کے
ان کو ہم جو ہے نا ثابت کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے ایک نیا جھوٹ بولا ہے آپ تمام لوگوں کا آواز بند کرنے کے لیے کہ یہ پڑھ رہے ہیں بچے اور وداؤٹ رجسٹریشن بچے نہیں پڑھ سکتے. ہندوستان تو کیا پاکستان سمیت پوری دنیا میں وداؤٹ رجسٹریشن بچے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ کوئی بھی ہیڈ ماسٹر، کوئی بھی پرنسپل، کوئی بھی ٹیچر رسک نہیں لے سکتا ہے. کیونکہ اگر کوئی اومیشن یا کوئی کمیشن اسکول میں ہو جاتی ہے، کوئی مس ایپ ہو جاتی ہے، کوئی ایک ایسا ایکٹ ہو جاتا ہے جو الیگل ہو، جو لا کے اگینسٹ ہو، تو اس کی ریسپانسبلٹی کس پر ہوگی؟ پرنسپل پر ہوگی، ہیڈ ماسٹر پر ہوگی، ٹیچر پر ہوگی. وہ کیسے ریسپانسبلٹی اٹھائے گا کہ وداؤٹ رجسٹریشن وہ کیسے الو کرے گا بچوں کو پڑھنے کے لیے؟ ٹوٹل جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا. بچے پاکستانی ہیں. ہندوستان کے اسکول میں وداؤٹ رجسٹریشن کوئی بھی آفیشیل اسکول نہیں کر سکتا. صرف ٹیچر پرنسپل نہیں ہے، ان کے ایجوکیشن پورا ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن منسٹری ہے، اور اتر پردیش تک ان کی جو ہے پروونشل منسٹری، فیڈرل منسٹری، پوری ان کی چین ہے ایجوکیشن کی. یہ کس کو جھوٹ بول رہے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہر بالکل سر، بات پہ جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی بھی یہ سب بالکل. سے بڑا جھوٹ ہے کہ بچے جو ہے اسکول جا رہے ہیں. یہ سر آپ نے 100% صحیح سمرائز کیا. اسی وجہ سے میں آپ کا آفیشیل اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہا تھا. ہم لوگ تو جو بات کرتے ہیں، جو آپ لوگ ہی نیریٹو دیکھیں، سچ کا نیریٹو ہے، حقیقت پہ مبنی بات ہے جو آپ کرتے ہیں، ہم اسی کو ہی اینالائز کرتے ہیں. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ خود ریسپانس کریں اس بات کو کہ یہ جھوٹ ہے. دیکھیے، بچوں کی ایجوکیشن کریں، ان کو ٹیوشن پڑھائیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن جھوٹ نہ بولے. اور سچ یہی ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے آج ایک بہت امپورٹنٹ فیملی لاز اور فیملی کوڈ کے حوالے سے بات کی ہے، جس میں آپ نے کہا ہے کہ یہ جو سیما کہہ رہی ہے نا، میری ڈائیورس ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سارا جھوٹ ہے. اور آپ نے اس میں بہت سے پاکستانی لاز کی بات کی ہے. تھوڑا سا سر 2-3 منٹ میں اگر اس کو سمرائز کر دیں ہمارے ویورز کے لیے کہ سیما حیدر کی جو ڈائیورس ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ نہیں ہے، ایکسیپٹڈ نہیں ہے ایز پر پاکستانی فیملی کوڈز، اور مے بی انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے. جی دیکھیں، یہاں پر ہم نے ایک تو ریلیجن کو آگے رکھنا ہے، اور دوسرا پاکستان کے جو اسٹیچوٹری لا ہے ان کو سمجھنا ہے. شرعی حساب سے تو نکاح جو مولوی صاحب پڑھاتا ہے وہ سے نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان میں صرف نکاح پڑھنا، شادی اور رجسٹریشن آف میرج کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. پاکستان میں فیملی لا آرڈیننس 1961 ہے. شادی کو رجسٹر کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے فیملی لا آرڈیننس 1961، اس کے تحت ایک فارم بھرا جاتا ہے جو سیکشن 5 میں درج ہے. اس سیکشن 5 کے تحت جو فارم بھرا جاتا ہے ہم اس کو نکاح نامہ بھی کہتے ہیں. شادی کرنے کے لیے پاکستان میں یہ ضروری ہے کہ آپ سیکشن 5 کا فارم بھریں. وہ فارم جو ہے نکاح نامہ بھی کہتے ہیں. وہ فارم آپ نے جو رجسٹرڈ نکاح خواہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے وہ رجسٹر کرا کے پھر یونین کاؤنسل میں سبمٹ کرانا ہوتا ہے. پھر پاکستان کے قوانین میں وہ درج ہو جاتا ہے. پھر نادرا کا لا ہے، نادرا کا قانون ہے، نادرا کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس میں بھی اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے. اب یہ ہو گئی شادی. اب کوئی بھی شخص جو ہے شادی توڑنا چاہتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں پاکستان کے قانون میں. اگر مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے مرد جو ہے وہ ڈائیورس ڈیڈ جو ہے سائن کرے گا. وہ ریزنز بتائے گا کہ میں اس وجہ کی بنیاد پر اس اور خاتون کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں اور میں ان کو طلاق دیتا ہوں. یہ اوتھ کمشنر نوٹری پبلک کے پاس ڈیولی سائن ہوتا ہے، اس کا اوتھ لیا جاتا ہے، پھر یہ رجسٹرڈ ہوتا ہے. یہ مرد کے شادی توڑنے کے لیے. اگر خاتون نہیں رہنا چاہتی ہے، خاتون خلا لینا چاہتی ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو سوٹ فائل کرنا پڑتا ہے، سوٹ فار ڈیسولوشن آف میرج. اس کے لیے پاکستان میں ایک اسٹیچوٹری لا ہے، ڈیسولوشن آف مسلم میرج ایکٹ. ڈیسولوشن آف مسلم میرج ایکٹ کے تحت یہ دو ورژن ہیں. اگر مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے تو اس کے بعد مرد اس کو ڈائیورس ڈیڈ سائن کرے گا، 3 مرتبہ طلاق دے گا، نوٹری پبلک اوتھ کمشنر کے سامنے وہ جو ہے اوتھ لے گا اور اس کے بعد ڈاکیومنٹیشن ہوگی، اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا. عورت جو اگر سوٹ فائل کرتی ہے اس کے بعد اس کی پیشیاں ہوتی ہیں، پھر اس کا ججمنٹ اور ڈگری پاس ہوتی ہے. ججمنٹ ڈگری کے بعد دونوں طریقوں سے پھر یہ ججمنٹ ڈگری لے کے یا ڈائیورس ڈیڈ لے کے پھر مرد یا عورت اپنی شادی بریک کرنے کے لیے سیکشن 5 کا جو فارم بھرا گیا ہے، جو یونین کاؤنسل میں ریکارڈ ہے اور جو نادرا کے پاس ریکارڈ ہے، اس کو بریک کرنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فارم سبمٹ کرائیں اور آپ اپنا جو ہے نا وہ شادی ختم کرائیں، بریک کرائیں. سیما حیدر کا یہ کہنا تھا کہ میری طلاق ہو چکی ہے، مجھے جو ہے غلام حیدر نے طلاق دے دی. بھائی، اگر آپ کو طلاق مل چکی تو آپ نے یا غلام حیدر نے بریک کرنے کے لیے، شادی بریک کرنے کے لیے، سیکشن 5 کو توڑنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ نادرا میں وہ آپ نے ریکارڈ ختم کرانے کے لیے آپ نے انٹیمیشن اپلیکیشن کی نہیں دی. ہوگی.
جی انفارمیشن نہیں کوئی دی نہیں دی. جی جی بالکل. جی بالکل, ابھی بھی ریکارڈ موجود ہے. اور اس سے پہلے سیما کے انڈیا جانے سے پہلے سیما نے جو ہے ایک اپنا جو شناختی کارڈ ہے جس کو انڈیا میں آدھار کارڈ کہا جاتا ہے, آدھار کارڈ بھی رینیو کرایا ہے. اس آدھار کارڈ میں بھی سیما کی شادی انٹیکٹ ہے, غلام حیدر کا نام اس کے شوہر کے نام پر لکھا گیا ہے. سراسر جھوٹ بولتی ہے. ثبوتوں کی بنیاد پر جو ہے یہ ہم نے اس کو ثابت کیا ہے کہ اس کو طلاق نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی اس وقت بھی سیما حیدر پاکستان کے قانون کے تحت جو ہے غلام حیدر کی بیوی ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے بالکل صحیح سمرائز کیا, اور آپ کا ہمارا ہم سب کا اس سارے مسئلے میں جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ لیگل اس کو فالو کیا جائے, جو سٹیپس ہیں ان کو فالو کیا جائے, جھوٹ نہ بولا جائے. سر فائنلی آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ سیما حیدر اور اے پی سنگھ کو اس وقت ریکنسیلیشن کی طرف نہیں آنا چاہیے, کیونکہ جھوٹ تو ان کے ظاہر ہو چکے, ان کی ساری عمارت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ریت کی بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہے, تو کیا ان کو ریکنسیلیشن کی طرف نہیں آنا چاہیے؟ آپ کی طرف سے کیا آفر ہے اگر یہ ریکنسیلیشن کی طرف آتے ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں, آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں؟ جی, کیونکہ قانوناً تو دیکھیں یہ جھوٹے ہیں. جی جی دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو میں جو ہے انڈیا کے جو ادارے ہیں میں ان پر جو ہے تھوڑا آواز اٹھاؤں گا. اے ٹی ایس ہے, را ہے, انڈیا کی جو لوکل پولیس ہے, اس سمے دیگر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, ایون انڈیا کی وہ جو کورٹ ہے جس نے ایک پراما فیسا کیس میں سیکشن 14 آف فارن ایکٹ میں جو بیل دے دی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ادارے کیوں خاموش ہیں, جبکہ ہم نے ثبوت پیش کیا, ایویڈنس پیش کی کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. اس کے بعد بھی کوئی ان کی طرف سے کوئی ایک جامع جو ہے عمل جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے. اور جو ٹرائل ہے سیکشن 14 آف فارن ایکٹ کا, اس کو بھی جو ہے ابھی کنکلوڈ نہیں کیا جا رہا ہے. باقی ریکنسیلیشن کی بات, اگر سیما ریکنسیلیشن کرنا چاہے تو ریکنسیلیشن کر سکتی ہے. جیسے کہ ابھی حیدر کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آئی, سیما حیدر کی جو بہن کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آئی کہ سیما واپس آ جائے, ہم اس کو رکھنے کے لیے تیار ہیں. تو میں بھی یہ آفر دیتا ہوں سیما کو, اے پی سنگھ کو اور مینا کمیونٹی کو کہ الٹیمیٹلی آپ کو سیکشن 14 میں آپ کو سزا ہی آنی ہے. بچے تو الٹیمیٹلی بچے جو بایولوجیکل فادر ہے اس کو ہی ملنے ہیں, کیونکہ عدالتیں کبھی بھی ایک کرمنل کے ساتھ بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو میں بھی ریکنسیلیشن کی دعوت دوں گا کہ آپ آئیں پاکستان, بچوں کو ساتھ لے آئیں. ہم غلام حیدر جو ہے وہ آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہے, سیما حیدر کی جو فیملی ہے وہ رکھنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کو کوئی گارنٹی چاہیے آپ کی لائف اپریہنشن اگر آپ کو ہے, تو فنڈامنٹل رائٹس آف کانسٹیٹیوشن آپ کو گارنٹی دیتے ہیں, آرٹیکل 9 آپ کو گارنٹی دیتا ہے. اس کے علاوہ غلام حیدر یا غلام حیدر کی فیملی وہ بانڈ بھرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے کہ ہم یہ بانڈ بھرتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو ریکنسیلیشن کی آفر میں بھی دیتا ہوں, غلام حیدر نے بھی دی ہے, سیما حیدر کی بہن ریما نے بھی دی ہے. اچھا بھی یہی ہوگا کہ یہ ہندوستان کو چھوڑیں, پاکستان آ جائیں, بچوں کو لے کے ساتھ پاکستان آ جائیں, یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. ہندوستان کی اپنی کسٹمز ہے, اپنا قانون ہے, یہ بیسیکلی پاکستانی ہے, وہاں پر ان کو نقصان ہی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. جی سر بالکل, آپ نے بہت زبردست ساری چیزیں سمرائز کی ہیں. ہماری طرف سے بھی یہی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اے پی سنگھ جو ہے نا فراڈ کر رہا ہے, جھوٹی یہ کاروائیاں ہیں. بہتر یہی ہے کہ یہ آپس میں بات کریں اور اس کو ہم ریکنسائل کریں. سر بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی پھر ابھی کا ہم سیشن اینڈ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ تھوڑا لینتھی پروگرام سر آپ سے ٹائم لے کے کریں گے. تھینک یو ویری جی مچ. جی, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, میں حاضر ہوں. تھینک یو, السلام علیکم تھینک یو. ورحمۃ اللہ. تھینک یو. وعلیکم السلام. تو گائز اس کے ساتھ ہی پھر